علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لعامل علیہا او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز فی سبیل اللہ او مسکین تصدق علیہ منہ فأہدى منها لغنی رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کو صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں مگر 5 آدمیوں کو۔ اس میں پہلا وہ ہے جو عامل زکوٰۃ ہو، یعنی جس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرے، اس میں سے اس کو جو اجرت دی جائے گی اس کے لیے وہ جائز۔ یا وہ شخص جس نے صدقہ کو اپنے مال سے خرید لیا، یا غارم کو، یا مجاہد فی سبیل اللہ کو، یا مسکین کو جس پر زکوٰۃ سے صدقہ کیا گیا اور اس نے اس میں سے غنی کو بھی کچھ ہدیہ دے دیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود نے نقل کیا۔ گزشتہ ہمارے درس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں بیان کر دیے اور ان مصارف میں ہی زکوٰۃ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں ایسا بندہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے پاس بھی اگر زکوٰۃ کا مال آ جائے تو ان وجوہات کی بنا پر باوجود اس کے کہ وہ مالدار ہے وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بندے کو عامل زکوٰۃ مقرر کیا گیا ہو۔ ہم نے مصارف زکوٰۃ میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا والعاملین علیہا، جو اس کے عامل ہیں، اس پر مقرر کردہ ملازمین ہیں کہ حکومت ان کی ڈیوٹی لگائے اور وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر آئیں اور بیت المال میں جمع کرائیں۔ تو جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کی تنخواہ، ان کی جو اجرت ہے وہ اسی اکٹھے ہونے والی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ اب چونکہ ان کو جو اجرت مل رہی ہے وہ مال زکوٰۃ میں سے مل رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ غنی ہیں، چونکہ انہوں نے ایک کام کیا ہے اور بیت المال کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، تو جو اجرت ملی ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہونے کے باوجود ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ عامل مقرر ہو گیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سامنے رہنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل زکوٰۃ مقرر کیا اور وہ گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر اس مال میں سے کچھ مال بیت المال میں جمع کرایا اور کچھ کو ایک سائیڈ پہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو تم نے جمع کروایا ہے یہ کیا اور جو رکھ لیا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اس میں سے وہ مال جو بیت المال کا تھا میں نے جمع کرا دیا۔ میں جب زکوٰۃ لینے گیا تو لوگوں نے مجھے کچھ گفٹنگ کیے، کچھ تحفے تحائف دیے، تو وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے گھر میں ہی بیٹھا رہتا اور پھر دیکھتا کہ لوگ اس کو کیا تحفے دیتے، یعنی یہ ایک طرح سے رشوت ہی ہے کہ لوگ جو بندہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز پر مقرر کیا گیا ہے اس کو اس کام کے کرنے کی اجرت بھی ملتی ہے اور ساتھ میں تحفے دیں اور وہ تحفے قبول کرتا رہے کہ جی یہ میرا گفٹ ہے جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ ہمارے ہاں رشوت کے نام بدل دیے گئے، کوئی کہتا ہے چائے پانی، کوئی کہتا ہے مٹھائی، کوئی کہتا ہے جی کہ میرا تحفہ، اور اب تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم رشوت نہیں لیتے، آپ فلاں برانڈ کا جو پرفیوم ہے نا وہ ہمیں گفٹ کر دو۔ تو اس قسم کی جو گفٹنگ ہے اگر یہ بندہ اس کرسی پہ نہ ہو تب بھی اس کو کوئی گفٹ کرے، ظاہر بات ہے لوگ مجبوری میں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرے گا، تو اس اعتبار سے اس قسم کا جو رویہ ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، یہ حرام ہی ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ یا پھر جس شخص نے صدقہ کے کو اپنے مال سے خرید لیا، یعنی مثلا کسی شخص کو زکوٰۃ کے مال کے طور پر کوئی جانور دیا گیا، کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ کے مال کے طور پر کسی نے ایک جانور دے دیا، اس کے جانوروں کی جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ مثلا ایک اونٹ بنتی تھی، اس نے وہ اونٹ کسی غریب کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیا یا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب بیت المال اس کی بولی لگاتا ہے کہ یہ جانور بیت المال کے پاس موجود ہے، ان کو فروخت کرنا ہے، یا وہ غریب آدمی اب اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اب وہ ہے مال زکوٰۃ، لیکن چونکہ جس تک پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا، اس کے بعد وہ اس کو فروخت کر رہا ہے اور ایک غنی آدمی اس کو خرید رہا ہے، تو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ تو زکوٰۃ کے مال میں چونکہ آیا تھا تو میں امیر ہوں، میرے پر یہ جائز نہیں، خریدنا اس کا جائز ہے، وہ غریب آدمی کو پیسے دے کے اس چیز کو خرید سکتا ہے، تو یہ بھی جوازیت کی صورت ہے۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا غارم کو، اور غارم کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں تفصیلاً کہ غارم کون ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جو پہلے امیر تھا لیکن کسی بوجھ کے نیچے آ گیا، یا ویسے اس کے پاس مال ہے لیکن اس نے کسی کی گارنٹی اٹھائی اور اس گارنٹی میں جیسے کسی کی دیت کی ذمہ داری صلح کروانے کے لیے اٹھا لی اور وہ ایک اس کے اوپر بوجھ پڑ گیا، تو ایسے بندے کو بھی باوجود اس کے کہ اس کے پاس ویسے مال ہے لیکن اس بوجھ سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، خواہ اس کے اپنے پاس مال ہے لیکن اس کو جہاد کی غرض سے پیسے دینا، مثلا اس کو کوئی اسلحہ لے کر دینا یا جہادی لباس لے کر دینا یا سواری لے کر دینا، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز ہو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو، کسی غریب آدمی کو کوئی چیز زکوٰۃ کے طور پر دی گئی اور وہ کسی اور کو اس میں سے ہدیہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کچھ کھانا لے کر آئی، کھانے کی کچھ چیز، تو صحابہ نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کی دیے گئے تحفے میں سے کھا رہے ہیں جبکہ اس کو یہ صدقے کے طور پر دیا گیا تھا، اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صدقات کو قبول نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی آپ کی آل پر صدقات کو قبول کرنا جائز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ صدقہ تھا، اب جب وہ ہمارے پاس تحفے کے طور پر لے کر آئی ہے تو ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو اب اس کی کیفیت بدل گئی، یعنی کسی بندے نے زکوٰۃ ادا کی ایک غریب آدمی کو، وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ مال اب ایک غریب آدمی کا مال بن گیا، اب وہ اپنے مال میں سے کسی کو تحفہ دیتا ہے، جس کو تحفہ دے رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ بندہ خود غریب ہے اور زکوٰۃ کا مال لیتا ہے تو اس کا دیا گیا تحفہ قابل قبول نہیں ہو، بلکہ امیر آدمی کو اگر وہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا، تو یہ بندہ بھی ایسا زکوٰۃ کا مال جو کسی کے پاس آیا اور وہ اس کو تحفتاً اس میں سے کچھ دے دیتا ہے تو قبول کر سکتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے زکوٰۃ تصور نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔